بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ایک مسئلہ میرے سامنے آیا۔ ایک شخص نے گاڑی لون پہ لی، انٹرسٹ پہ۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسلام میں انٹرسٹ، لون، سود حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، انسان چاروں طرف سے حالات میں گھر جائے، اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو زندگی گزارنے کے لیے، اتنی پریشانی آ چکی ہو کہ اس کے پاس لون، انٹرسٹ پہ پیسے لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی وہ اب بھوکے مر جائے گا، اس کے گھر میں راشن نہیں آ سکتا، کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہے، بغیر انٹرسٹ یا سود کے پیسے لیے اس کی زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے، اتنا مجبور ہو چکا ہے، اتنے حالات میں وہ گھر چکا ہے۔ تو پھر ایسی حالت میں اس پرٹیکولر انسان کو صرف اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے مطلقاً، کلی طور پہ اسلام کے حساب سے، شریعت کے حساب سے سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس نے انٹرسٹ پہ گاڑی لے لی۔ دیکھو، آج کل انسانوں نے خواہشات کو اپنی ضرورت بنا لی ہے، ٹھیک ہے؟ ضرورت ہوتی نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے کہ وہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی اس کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن اس نے اس کو اپنی ضرورت بنا لی، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ انٹرسٹ پہ اور سود پہ معاملات کرتا ہے اور پیسے اٹھاتا ہے یا سامان خریدتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی ضرورت بنا لی، اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی گزر سکتی ہے اور اچھی گزرتی ہے۔ تو میں اس انسان کو جانتا ہوں بہت اچھے سے، اس نے گاڑی لون پہ لے لی۔ میں نے بولا کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آلریڈی، تو آپ نے یہ لون پہ گاڑی کیوں لی؟ آپ کو اجازت تھوڑی ہے۔ اگر آپ کو دوسری گاڑی لینی ہے تو یہ آپ کا شوق ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو اپنی ضرورت بناتے ہو تو آپ کیش میں لو، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ انٹرسٹ پہ معاملات کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھے بولتا ہے کہ مولانا صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، اگر اس ملک کی سرکار، گورنمنٹ اگر ہم کو اجازت دیتی ہے لون پہ، انٹرسٹ پہ کام کرنے کی، یا اس ملک میں سرکار کی طرف سے لون لینا، انٹرسٹ پہ پیسے لینا یا دینا، سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہے اور سرکار اس کو لیگل مانتی ہے، تو پھر اس ملک کے ہر انسان کے لیے، ہر ناگرک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے سود یا انٹرسٹ کے معاملات جائز ہوتا ہے۔ میں نے بولا بھائی، اس حساب سے اگر آپ کی اس بات کو میں مان لوں تو پھر یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان کے اندر، دارو بیچنا اور دارو پینا بھی لیگل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ ایک لائسنس بنواؤ، گورنمنٹ سے اپروول لو، اجازت لو۔ اگر گورنمنٹ آپ کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر آپ کا ایک لائسنس بن جاتا ہے، اور اس لائسنس کے بیس پہ آپ دارو بیچ سکتے ہو، ہندوستان میں دکان کھول سکتے ہو، اس کا ٹھیکہ چلا سکتے ہو، کلب چلا سکتے ہو، برابر۔ ہمارے ہندوستان میں دارو پینا بھی لیگل ہے اور دارو بیچنا بھی لیگل ہے، تو آپ کے کہنے کے حساب سے تو پھر ہمارے ملک میں ہر مسلمان کے لیے دارو بیچنا اور دارو پینا بھی جائز ہو گیا۔ اسی طریقے سے سور کا گوشت بھی جائز ہو جائے گا، یعنی سور کاٹنا اور بیچنا بھی جائز ہو جائے گا، اس کا بھی لائسنس ملتا ہے۔ لائسنس لے کے سور بیچنا شروع کر دو، کاٹنا شروع کر دو۔ کیا لوجک ہے یار؟ مطلب کچھ بھی۔